السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کافی پرانی بات ہے کہ میرا کسی دنیاوی پڑھے لکھے سے واسطہ پڑا، باتوں ہی باتوں میں نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ تخلیق انسانی کے بارے میں بات کرنے لگا کہ قرآن پاک انسان کی پیدائش کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے انسان پیدا ہوا اور انہی سے انسان کی نسل چلی، جبکہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا۔ اس کے بعد اس نے یہ بکا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ یہ سن کر میں بالکل پریشان ہو گیا کہ اس نے تو اپنے ایمان کا جنازہ اٹھا دیا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک پر شک کیا اور کہا کہ ڈارون کی بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم کے مقابلے میں کسی کی بات تھوڑی بھی کیوں سمجھ میں آئے؟ ایسی سمجھ کو چولہے میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ کس کام کی ہے؟ بہرحال پھر میں نے موقع ملتے ہی اس کو سمجھا کر توبہ کروائی اور کلمہ پڑھایا کہ یہ بات تو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی یعنی مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثلا دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات پر ٹھہر جائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جاتے ہیں، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوتا ہے۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض کریں تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتا دیا کہ اللہ پاک نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کمتر اور عام انسانی وجود سے بلندتر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی گئی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، اسی لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔